تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت دہم میں سے نظم جیوے جیوے پاکستان، جو کہ تحریر کردہ ہے جمیل الدین عالی کی۔ آج ہم نے اس نظم میں سے تیسرا اور چوتھا بند پڑھنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور اسے پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس جو نظم ہے جمیل الدین عالی کی، جیوے جیوے پاکستان، ہم نے جو گزشتہ لیکچر کیا تھا وہ اسی نظم سے تھا، اور اس میں ہم نے پہلے دو بند پڑھے تھے۔ ان دونوں بندوں میں سے ہم نے ایک ایک کے مفہوم اور الفاظ معنی کو پڑھ کے اور اس کی تشریح کے اہم نکات بھی پڑھ لیے تھے۔ آج بھی ہمارے پاس جو بند نمبر 3 ہے اور 4 ہے، ان کو ہمیں پڑھنا ہے اور ان کے الفاظ معنی کو دیکھنا ہے، اور ساتھ میں ان کی تشریح کے اہم نکات دیکھنے ہیں۔ آپ سے گزارش اتنی ہے کہ آپ اپنی کتاب پہ جو میں نکات بتاتا جا رہا ہوں اور الفاظ کے معنی بتاتا جا رہا ہوں، آپ اپنی کتاب پہ تحریر کرتے جائیے گا۔ تو آئیے آج کا تیسرا بند پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، دیکھیے گا ہمارے پاس تیسرا بند موجود ہے، اسے پڑھتے ہیں۔ جیوے 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 پاکستان، بکھرے ہوں کو بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پہ لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا۔ جھرمٹ کہتے ہیں ستاروں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا۔ تشریح کے اہم نکات، آئیے اس بند کی تشریح کے اہم نکات کو پڑھتے ہیں۔ جی بچوں دیکھیے گا، ہمارے پاس پہلا نقطہ ہے تحریک پاکستان اور مسلمانوں کی قربانیاں۔ شاعر جمیل الدین عالی یہاں پہ ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نقشہ جو تحریک پاکستان کا ہے، جو تحریک آزادی کا ہے، وہ 1947 کے حالات۔ آپ 1947 سے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں 1857 اور اس کے دورانیہ میں اگر آپ تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو آپ کو مسلمان پستے دکھائی دیں گے، مسلمانوں کا حق چھنتا دکھائی دے گا، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوتی دکھائی دیں گی۔ آپ مسلمانوں کو ہر طرح سے بے سر و سما پائیں گے۔ وہ مسلمان جو آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ چکے تھے، مسلمانوں کو ہر طرف سے دھوکہ مل رہا تھا، ہندوؤں نے طرح طرح کی چالیں چلی، انگریز آئے تو انہوں نے اپنے ظلم کی چکی میں انہیں اچھی طرح سے پیسا۔ یہ مسلمان واحد وہ قوم تھی اس وقت جو ذلیل و خوار ہو رہی تھی۔ کس طرح سے جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، کیسے کیسے مسلمانوں کو اذیتیں جھیلنا پڑیں، کن کن مشکل حالات سے مسلمانوں کو نکلنا پڑا، لیکن ان کا جذبہ ایک تھا، ان کا مرکز ایک تھا، ان کی سوچیں ایک مرکز پہ جمع ہو چکی تھی۔ وہ اپنا علیحدہ ملک بنانا تھا۔ ان کو منتشر ہونے سے بچایا گیا، رہنماؤں نے انہیں اکٹھا کیا، ایک جھنڈے پہ لائے، پھر جا کے مسلمانوں کو کہیں ایک صبح کی کرن دکھائی دی۔ جی اس کے بعد قائد اعظم کی انتھک محنت، کہتے ہیں جب بھی کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو اس میں دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو اس قوم نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا،
یا جو ان کے رہنما اس وقت موجود تھے وہ غافل ہو گئے، انہوں نے ان کی باغ ڈور سنبھالنا چھوڑ دی، تو پھر ممکن ہے کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے قائد اعظم کی، بڑے عظیم رہنما کی۔ جب مسلمانوں کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان کو سنبھالا دے، انہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرے۔ ان کی کشتی جو ہے وہ اس وقت لنگر انداز ہونا ضروری تھی۔ ڈوبتی ناؤ کو قائد اعظم نے آ کے بچایا، ان کے رفقا نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور ان کی تدبرانہ فکر و سوچ نے مسلمانوں کو ایک نیا جذبہ دیا، ایک نیا ولولہ دیا، اور انہیں ملک بنانے کے لیے اکٹھا کیا۔ اور لوگ مسلمان خاص طور پر جوک در جوک اکٹھے ہوتے گئے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے گئے۔ جس طرح سے قائد اعظم نے کہا، مسلمانوں نے ویسے ہی جد و جہد شروع کر دی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1947 کو 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ وہ ملک، وہ سرزمین جس کے لیے کئی سالوں صدیوں سے کوششیں ہو رہی تھی، کبھی یہ جذبہ پروان چڑھتا، کبھی ٹوٹ جاتا، کبھی جانیں قربان ہوتی تو دل دہل جاتے، ڈر جاتے، کبھی ولولہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ جانوں میں آتا، ایک نیا جوش ابھرتا، اور اس جوش کی بدولت پھر آگے بڑھتے۔ پھر جب پتہ چلتا کہ ممکن نہیں ہے، پھر واپس لوٹ آتے۔ لیکن یہ صدیوں سے جاری کوشش آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رہنماؤں کے بدولت یہ پاکستان 1947 کو مارج وجود میں آ ہی گیا۔ اس کے بعد پاکستان کا وجود میں آنا، جب پاکستان وجود میں آ گیا تو کسی بھی اقلیت کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ وطن آپ کا نہیں ہے، یہ وطن مسلمانوں کا ہے، بلکہ تمام اقلیت جس میں سکھ، ہندو، عیسائی، کوئی بھی کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ یہاں پہ آباد رہے گا، شاد رہے گا، اس کے اوپر کسی قسم کا جبر نہیں ہوگا۔ جی پیارے بچوں، آئیے آج کا چوتھا بند پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کو بھی دیکھیں گے۔ جیوے 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 پاکستان، سب محنت کش گلے ملے اور ابھرا ایک پیغام۔ اس پیغام کو سمجھو، یہ ہے قدرت کا انعام۔ محنت کش، محنت کرنے والے، قدرت اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ آئیے پیارے بچوں اس بند کی تشریح کے ہم نکات پڑھتے ہیں۔ جی بچوں دیکھیے گا، اور پہلا نقطہ ہمارے پاس موجود ہے، پاکستان خدا کی عظیم نعمت۔ میں گزشتہ بند میں بھی یہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یعنی کہ آپ کا ایمان یہ گواہی دیتا ہو کہ آپ کا یہ وطن آپ کا گھر ہے، آپ کی چار دیواری ہے، آپ کی عزت و آبرو ہے۔ تو اس لیے شاعر یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کے پاس اپنا کوئی وطن نہیں ہے، وہ غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات ادا نہیں کر سکتے، وہ تمام جو ان کے رسم و رواج ہیں وہ اس وقت کی حکومت کے تابع ہو کے کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ احساس کرنا ہے، یہ خیال کرنا ہے کہ پاکستان کتنا عظیم ہے، اس کی تمام تر سہولتیں ہمارے لیے کتنی زیادہ آسائش مہیا کرتی ہیں، تو ہمیں ایک نظر اپنی تاریخ پہ دوڑانی ہوگی۔ تاریخ جس میں مسلمان کٹ رہے تھے، وہ تاریخ مسلمانوں کے اوپر ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ ایک قوم وہ تھی جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا
خیال تھا پاکستان بنے گا، ایک علیحدہ مملکت بنے گی جہاں پہ ہم آزادی سے سانس لیں گے، ہم اپنے مذہب کے تمام عقائد کو اچھی طرح سے بآسانی ادا کر پائیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر پائیں گے، کوئی ہمیں روکے گا نہیں اور ہمیں کوئی ٹوک بھی نہیں سکتا، ہم آسانی سے اپنے تمام رسمیں ادا کریں گے۔ تو ایک تو وہ خیال تھا، پھر 14 اگست 1947 کو یہ خیال پورا ہوتا ہے اور یہ خواب برابر ہوتا ہے اور ایک نیا ملک ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں عطا ہوئی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے وطن عزیز کے ہر باشندے کا ذمہ دار اور محنتی ہونا۔ ہمارے وطن عزیز کے جتنے بھی باشندے ہیں، جتنے بھی ہمارے باسی ہیں اس ملک میں رہنے والے، آپ، میں، ہمارے آباء و اجداد میں لوگ موجود ہیں، وہ سارے کے سارے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ ان میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وطن عزیز کو ذکر پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، وطن عزیز کے رہنے والوں کو کوئی تکلیف دے، کیونکہ اس ملک کی عزت و آبرو ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے رہنے والے ہر شخص کا درد ہمیں محسوس ہے، ہم محسوس کرتے بھی ہیں۔ یہاں کی تکالیف ہماری تکالیف ہیں، کیونکہ ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ایک جگہ کے باشندے ہیں، ایک دھرتی پہ رہنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس وطن عزیز کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، اس کی سلامتی کی دعائیں کریں، اس کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچنے دیں، ہر لحاظ سے اس کے تمام باشندوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، حسن سلوک سے پیش آئیں اور بھائی چارے کی فضا پیدا کریں۔ اس کے بعد آخری نقطہ ہے اقلیتوں کا تحفظ۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ایک تاریخی تقریر جو قائد اعظم نے اپنے زبان سے ادا کی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن تخلیق ہو گیا، آپ تمام لوگ یہاں پہ آباد رہیں، خوش رہیں اور آزاد بھی ہیں، لیکن جتنے لوگ یہاں پہ آئیں گے وہ مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، وہ اپنی تمام عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، وہ اپنی رسومات ادا کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وطن ان کا ہے، ان کی عزتوں کا رکھوالا ہے۔ تو اس لیے شاعر بھی یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تاریخی پس منظر تو دیکھیے کہ مسلمان اکٹھے یہاں پہ ہندو، سکھ، عیسائی سب مل کے رہتے ہیں اور تمام اپنے اس وطن عزیز سے محبت کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، یہ تو تھا آج کا ہمارا کام۔ آج ہم نے تیسرا اور چوتھا بند پڑھا اور اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے ازبر بھی ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔